وقت یہ ہے کہ جتنے موضوع ہیں ان پر پوری بحث ہونے کی بجائے اگر تھوڑی تھوڑی بھی ہو جائے تو چلو کم از کم تمام موضوعات کے ساتھ مناسبت پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے آج کی مجلس میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا مہدی علیہ رضوان، دجال اور قیامت کے حوالے سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ آپ کہاں سے آئے؟ وہ ادھر اگلے کمرے میں چلے گئے، 6 نمبر کمرے میں مولانا اور آصف مہدی ہوئے، ان سے کہیں کہ کراچی، اسلام آباد، پشاور اور کوئٹہ آپ کو فون کرنے کا کہا تھا، فون ہو گئے۔ میرے بھائیوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے متعلق جو خبریں، جو پیشین گوئی فرمائی، جو قیامت کی نشانیاں اور علامتیں بیان فرمائیں، وہ علامتیں انہیں ہمارے محدثین اور ائمہ نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ بعض کو علامات صغریٰ کہتے ہیں، بعض کو علامات کبریٰ، بعض کو علامات، یا انہوں نے کہا کہ علامات بعیدہ اور علامات قریبہ۔ علامات بعیدہ سے معنی علامات صغریٰ جو قیامت سے بہت پہلے ظہور پذیر ہوگی۔ علامات کبریٰ یا علامات قریبہ، یہ دونوں ایک چیز ہیں، عنوان مختلف دیے گئے۔ یہ وہ نشانیاں اور علامتیں ہیں جو بالکل قیامت کے قریب میں ظہور پذیر ہوگی۔ برادران، اب میں درخواست کرتا ہوں کہ علامات صغریٰ یا علامات بعیدہ، وہ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا جہان کا کوئی آدمی اگر گانے سے بچنا بھی چاہے گا تو نہیں بچ پائے گا۔ آپ حضرات دیکھیں کہ سب سے زیادہ مقدس ماحول ہے ہمارے مساجد اور مدارس کا، اس سے زیادہ مقدس جگہ تو اور کوئی نہیں۔ لیکن آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ اگر ایک دوست نے اپنے موبائل پر گانے والی ٹون لگا رکھی ہے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر آیا، موبائل کو بند کرنا، سائلنٹ پہ لگانا اگر بھول گیا، نماز کے دوران میں گھنٹی بجتی ہے، اس پر گانا ہے، تو اب مسجد اور مدرسے کا ماحول بھی گانے سے ماحول نہیں رہا۔ یہ وہ علامت ہے جو آپ کے میرے بالکل آنکھوں کے سامنے اتنی عام ہو گئی کہ آپ اگر گانا نہیں سننا چاہتے، بس میں جائیں، ٹرین میں جائیں، ہوٹل پہ، بازار میں، قریبی کوئی موبائل والا ساتھی، جہاں بھی آپ کوشش کریں، پورے مجمع میں ایک آدمی ایسا نہیں کہ اس وقت نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ آج تک میں نے کبھی گانے کی آواز نہیں سنی۔ یہ علامت اس طرح واضح طور پر پوری ہوتی آپ کی میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ دوسری رحمت عالم نے ارشاد فرمایا، ایک وقت آئے گا اذا تشبہ الرجال بالنساء والنساء بالرجال، ایک وقت آئے گا کہ مرد عورتوں کی شکل اختیار کر لیں گے، عورتیں مردوں کی شکل اختیار کر لیں گے۔ ڈرائیونگ کرنا مرد کا کام تھا، آج عورتیں بھی کر رہی ہیں۔ یہ ادھر ادھر تک بال رکھنا یہ عورتوں کا کام تھا، اب جوانوں نے بھی شروع کر دیا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں اور صبح و شام دیکھتے ہیں
बाल कम अज कम ये जो है अपना क्या कहते हैं लो कान की इससे ऊपर तक, कान की लो तक ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक कि आदमी जो करे तो ये मनकब को लग जाए, बस ये हद यहाँ तक यूं करे तो मनकब को भी लग जाए। यहाँ तक के 3 की तो शरीयत ने इजाज़त दी। अब जो मेरे बाजुल एहतराम भाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब पर फजल करे कि वो यहाँ तक बाल रखे हुए होते हैं और बाद में इससे भी ज़्यादा, तो ये बिल्कुल उसी ज़ुमरे में आता है। मैंने मसले के तौर पर अर्ज किया और अल्लाह की ज़ात है, किसी को तनकीद का निशाना बनाना वो मेरे मद्दे नज़र नहीं। मुझसे हर मुसलमान बेहतर है। नंबर 1, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक वक्त आएगा इंसान अपने दोस्त की बात मानेगा, अपने बाप की बात नहीं मानेगा। एक वक्त आएगा कि इंसान अपने दोस्त की बात मानेगा, बाप की बात नहीं मानेगा। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। आप मैं इसको देख सकते हैं कि ये किस तरह ये निशानी भी पूरी होती नज़र आ रही है। मेरे भाइयों, मैं दरख्वास्त करता हूँ कि ये वो अलामतें और निशानियाँ हैं जो बिल्कुल आँखों के सामने पूरी हुई, और बाद निशानियाँ ऐसी हैं जो बिल्कुल क़यामत के करीब में ज़ाहिर पज़ीर होंगी। ये जो अलामात कुबरा हैं, अबवाबुल फितन में हज़रत इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने 15 ऐसी अलामात पर मुश्तमिल हदीस शरीफ लाए हैं। आप में से जो दोस्त चाहें उसकी तरफ मुराजियत फरमा सकते हैं। इस वजाहत के बाद अब मैं दूसरी गुजारिश करता हूँ कि क़यामत की ये अलामतें जो मैंने अर्ज की, आपकी मेरी आंखों के सामने पूरी हो चुकी, मैंने बतौर मिसाल के कहा, और बाकी अलामतें बड़ी तेज़ी के साथ पूरी हो रही हैं। मजबूरी तौर पर आपका मेरा ईमान ये होना चाहिए कि क़यामत से पहले ये सारी अलामतें ज़हूर पज़ीर होंगी, इसलिए कि कायनात का निज़ाम बदल सकता है। अल्लाह के नबी की बात झूठी नहीं हो सकती। अब मैं आना चाहता हूँ अलामात कुबरा की तरफ। उन अलामात में से जैसे दाबतुल अर्ज़ का खुरूज, मेरे भाइयों, जैसे सूरज का बजाय मगरिब के बजाय मशरिक़ के मगरिब से तुलू होना, दाबतुल अर्ज़ का खुरूज। बरादरान अज़ीज़, इसी तरह ये वो अलामतें हैं जो बिल्कुल क़यामत के करीब में ज़ाहिर होंगी। जैसे खस्फ़ और मस्क का भी आता है और जज़ीरतुल अरब के अंदर होगा। बाद जगह पर ज़मीन धंसेगी, बाद जगह पर लोग जो है वो इस तरह होंगे। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ उन अलामात कुबरा में से फरमाया रहमत आलम ने कि क़यामत से पहले 3 आदमी आएंगे। मेरे साथ चलते रहे तो मुझे समझाने में आसानी होगी। आप भी मिल के कह दें कि क़यामत से पहले कितने आदमी आएंगे? 3 आदमी। उन 3 में से 2 अल्लाह के यहाँ इंतहाई महबूब और एक अल्लाह के यहाँ इंतहाई मरदूद। जो मरदूद है उसे दज्जाल कहते हैं, और जो महबूब हैं उनमें एक का नाम सैयदना मसीह इब्न मरियम और दूसरों का नाम सैयदना मेहदी अलैहिस्सलाम। आज की मजलिस में मैंने इस वक्त तक पते की बात ये कही कि 3 आदमियों का
قیامت سے پہلے آنے کا رحمت عالم نے اعلان فرما رکھا۔ ان میں دو اللہ کے ہاں محبوب یعنی سیدنا مسیح ابن مریم اور سیدنا مہدی علیہ الرضوان، اور ایک اللہ کے ہاں انتہائی مردود، اسے کہتے ہیں دجال۔ اب میرے بھائیوں ذرا ترتیب سنیں۔ فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت سے پہلے میری امت میں اہل بیت میں سے من ولد فاطمہ کا، سیدہ فاطمہ کی اولاد میں سے یعنی حسنی حسینی سادات میں سے ایک آدمی پیدا ہوگا۔ فرمایا رحمت عالم نے یواطئ اسمہ اسمی و اسم ابی ہے اسم ابی او کما قال۔ فرمایا رحمت عالم نے کہ اس کا نام میرے باپ کے نام، اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا۔ فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ سادات میں سے ہوں گے، مدینہ طیبہ کے اندر پیدا ہوں گے۔ حضور کا نام محمد تھا، اس کا نام بھی محمد ہوگا۔ حضور کے والد گرامی کا نام سیدنا عبداللہ تھا، تو مہدی علیہ الرضوان کے والد گرامی کا نام بھی سیدنا عبداللہ ہوگا۔ بعض حضرات نے آگے بھی لکھا کہ حضرت ان کی والدہ کا نام حضور کی والدہ کے نام پر یعنی آمنہ ہوگا، لیکن یہ بات سوائے حضرت مولانا شاہ رفیع الدین نے علامات قیامت کے اندر لکھی ہے، لیکن باقی دنیا جہان کی کسی بھی حدیث شریف میں اس کا تذکرہ نہیں۔ میری بات سمجھ گئے؟ اس لیے یہ بات کم از کم کہی جا سکتی ہے کہ احادیث سے کہیں بھی یہ بات ثابت نہیں کہ حضرت مہدی علیہ الرضوان کی والدہ کا نام بھی حضور کی والدہ کے نام پر ہوگا۔ یہ علامات قیامت میں سید حضرت شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شاہ ولی اللہ کے تشت و چراغ ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی، وہ ہمارے مخدوم اور قابل احترام، لیکن احادیث میں اس کا کہیں پر ثبوت نہیں۔ باقی یہ بات کہ ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، یہ روایت ابو داؤد شریف میں ہے، اور ابو داؤد آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ وہ سیاستہ کے اندر شامل ہے۔ فرمایا رحمت عالم نے یواطئ اسمہ اسمی و اسم ابی ہے اسم ابی او کما قال، کہ ان کا نام میرے نام پر، حضور کا نام محمد، تو مہدی کا نام بھی محمد، بولو محمد، حضور کا نام محمد، تو سیدنا مہدی کا نام بھی محمد۔ حضور سرور کائنات نے فرمایا کہ ان کے والد گرامی کا نام میرے والد گرامی کے نام پر ہوگا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ رحمت عالم کے والد مکرم محترم ان کا اسم گرامی عبداللہ تھا، تو مہدی علیہ الرضوان کے والد گرامی کا نام بھی عبداللہ ہوگا۔ سیدنا مہدی حسنی حسینی سادات میں سے ہوں گے۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں، یہاں پر میں جس وقت پہنچتا ہوں میرا دل دماغ پہ عجیب جھٹکا لگتا ہے اور دل کھولنے لگتا ہے۔ کیا کیا جائے کہ اس ملعون قادیانی اپنی ایک کتاب کے اندر لکھا، یہ خطبہ الہامیہ میں، سمیتو ان بعض الجہال یقولون ان المہدی من ولد فاطمہ تھا
ملعون قادیان نے لکھا کہ میں نے سنا ہے کہ بعض جاہل یہ کہتے ہیں کہ حضرت مہدی کا نام حضرت مہدی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے. کہتا ہے کہ یہ بات جاہل لوگ کہتے ہیں، لیکن اس خنزیر الطبع ملعون، ازلی ابدی ملعون، محروم القسمت اور بد نصیب اس ملعون زمانہ ثانی ابلیس کو یہ معلوم نہیں کہ یہ بات معاذ اللہ کسی جاہل نے نہیں کہی، محمد عربی نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ بد نصیب حدیث شریف حضور کی مشکات شریف میں موجود، ترمذی کے اندر موجود، ابو داؤد میں موجود، اس کے باوجود یہ کہتا ہے کہ یہ بات جاہلوں نے کہی، تو اس نے معاذ اللہ یہ گالی پیغمبر اسلام کو دی، اور جو حضور سرور کائنات کی کے متعلق ایسی بات کہے جس کے اندر بے ادبی کا شائبہ ہو، وہ بھی کافر ہوتا ہے کہ جائے کہ کوئی صریح طور پر حضور کی بے ادبی کا اعتقاد کرے. میری بات سمجھ گئے؟ اب میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں، بعض لوگوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر رکھا ہے، اور زیادہ تر وہ ایسا پروپیگنڈا کرنے والے خارجی لوگ ہیں. جس طرح رافضی ہمارے نزدیک ملعون، مل کے کہہ دو اسے، اسی طرح خارجی بھی بولو نہ ان کے عقیدے صحیح، نہ وہ اہل سنت، نہ ان کے عقیدے صحیح، نہ یہ اہل سنت. اور ہم ان دونوں گروہ سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. ہمارا دنیا آخرت میں ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جاگ رہے ہو؟ جی. میرے بھائیوں، بعض لوگوں نے پروپیگنڈا کیا کہ سیدنا مہدی علیہ رضوان کے متعلق بخاری اور مسلم میں روایت نہیں. پہلے تو ان لوگوں سے یہ پوچھا جائے کہ یہ کہاں پر لکھا ہے کہ ساری صحیح احادیث بخاری اور مسلم میں ہے. بخاری اور مسلم میں جو روایت نہ ہو وہ صحیح نہیں، یہ کہاں لکھا ہے؟ خود امام مسلم نے کہا کہ حضرت امام بخاری نے اپنے طور پر انہوں نے اعلیٰ درجے کی محنت کی کہ کوئی غلط حدیث ہماری کتاب میں نہ آنے پائے، لیکن یہ کہ ساری صحیح حدیثیں اس میں جمع ہوں، اس کا کسی نے استیاب نہیں کیا. آپ حضرات جانتے ہیں کہ بخاری اور مسلم کے مستدرک حاکم لکھی گئی، جسے علی شرط شیخین کہتے ہیں. 5 جلدوں کے اندر وہ کتاب ہے مستدرک حاکم، اور اس میں صرف وہی روایتیں ہیں جو بخاری اور مسلم شریف کی شرائط پر ہیں، لیکن ان کا بخاری اور مسلم کے اندر تذکرہ نہیں. ان احادیث کو جمع کیا گیا تو اس پر 5 جلدوں میں کتاب مجا کر مرتب ہوئی. تو اس لیے یہ کہنا کہ معاذ اللہ تمام جو روایت بخاری اور مسلم میں نہ ہو اسے جو ہے تنقید کے نشانے پر رکھ لینا، ایک تو یہ بات سرے سے غلط. دوسرا میرا موقف یہ ہے، جاگ رہے ہو جی، کہ میں علل اعلان ڈنکے کی چوٹ بیچ میدان کے سینہ تان کے بڑے اعتماد اور یقین کے ساتھ رب کی رحمت کی ڈھیری پہ ہاتھ رکھ کے آپ علماء کے سامنے علل اعلان واضح طور پر ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کرتا ہوں کہ حضرت مہدی کا تذکرہ بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے. دیکھیے بخاری شریف کے اندر روایت ہے سیدنا ابی ہریرہ سے
عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم و امامکم منکم۔ دو آدمیوں کی اس حدیث شریف میں آنے کی بشارت دی گئی۔ ایک کو کہا گیا ینزل فیکم، ایک کو کہا گیا و امامکم منکم، ایک فیکم ہے ایک منکم۔ پوری دنیا کے شراح حدیث، وہ کرمانی ہوں یا اسقلانی، شیخ بنوری ہوں یا سید انور شاہ کشمیری، پوری امت کے تمام تر شارحین بخاری کا اس امر پر اجماع ہے کہ با امامکم منکم سے مراد سیدنا مہدی علیہ الرضوان ہے۔ اس لیے جو شخص یہ کہتا ہے کہ سیدنا مہدی علیہ الرضوان کے متعلق بخاری شریف کے اندر روایت نہیں، وہ جھوٹ کا ارتکاب کرتا ہے۔ بخاری میں روایت ہے 5 جگہ پر ہے۔ اسی طرح میں ساتھ میں یہ بھی بڑے ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں، محض آپ دوستوں کی امداد اور اعانت کے لیے کہ برادران عزیز حضرت سیدنا مہدی علیہ الرضوان کا مسلم شریف میں بھی تذکرہ موجود ہے۔ فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس وقت حضرت سیدنا مسیح ابن مریم آسمانوں سے نازل ہو گئے، سبحان اللہ، اس وقت فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ تَعَالَ فَصَلِّ لَنَا، کہ اس وقت مسلمانوں کا امیر حضرت سیدنا مسیح ابن مریم سے درخواست کرے گا تعال فصل لنا، فیقول امیرہم، حضرت علامہ نبوی سے لے کر مولانا تقی عثمانی تک پوری امت جو شارحین مسلم ہیں ان سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ فیقول امیرہم سے مراد سیدنا مہدی علیہ الرضوان ہے۔ اس لیے میں اپنے دعوے پر قائم ہوں، آپ بھی میری تائید کریں کہ بخاری میں حضرت مہدی کے متعلق روایت موجود ہے۔ آپ بھی کہہ دیں کہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح مسلم شریف میں بھی سیدنا مہدی علیہ الرضوان کے متعلق روایت موجود ہے۔ بولو موجود ہے۔ تو جس نے کہا کہ ان کے متعلق بخاری اور مسلم میں روایات نہیں، وہ غلط بیانی کا ارتکاب کرتا ہے۔ لیکن یہ جھگڑا پیدا ہوا کہاں سے؟ علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ نے اپنی تاریخ ابن خلدون کے مقدمے میں اتنی بات لکھ دی کہ مہدی علیہ الرضوان کے متعلق جو احادیث ہیں وہ ساری مجروح ہیں۔ میرے بھائیوں گزارش سنو، اس بات کو لوگوں نے بات کا بتنگڑ بنا دیا۔ میں درخواست کرتا ہوں، میری اپنی کوئی رائے نہیں۔ کہاں حضرت امام ابن خلدون وہ جبال العلم، کہاں میرے جیسا آدمی جو نہ دین کا نہ معاذ میری حیثیت کیا نہ دنیا کا، میرے بھائیوں ان کے مقابلے میں میری کوئی میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آج بیٹھ کے اگر میں تنقید کی تھوک ان کی طرف پھینکتا ہوں تو وہ میرے منہ پر آئے گی۔ میں علامہ ابن خلدون کی مخالفت نہیں کر رہا، البتہ واقعہ کا اظہار کیے بغیر گزارا نہیں۔ اور وہ یہ کہ افریقہ کے اندر ایک آدمی تھے، انہوں نے خط لکھا حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی کو۔ اب پتہ تو چلا نا کہ برابر کی چوٹ ہے، اگر وہ ابن خلدون ہے تو یہ حسین احمد مدنی ہے۔ انہوں نے خط لکھا، اس زمانے میں
जिस जमाने में हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी मदीना तैयबा में रोज़ा रसूलुल्लाह पे हदीस का दर्स दिया करते थे, उसमें उन्होंने कहा कि हजरत इब्ने खल्दून ने अपनी तारीख के मुकदमे में मेहदी अलैहि रिज़वान की रिवायात के मुतालिक तशकीक का इजहार किया। हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैहि ने उस खत के जवाब में लिखा कि हजरत इमाम इब्ने खल्दून तारीख में उनका बड़ा मकाम है, लेकिन हदीस में उनकी राय का कोई एहतराम नहीं। जाग रहे हो? तारीख वाले आदमी को हदीस में दखल देने की इजाजत नहीं। फरमाया ये उन्होंने गलत लिखा। हजरत इब्ने खल्दून ने फरमाया, हजरत ने शेखुल इस्लाम हजरत मदनी ने कि मैंने अंग्रेज के ज़माना में जब हजरत शेखुल हिंद के साथ गिरफ्तार हुआ था माल्टे की जेल में, ये गिरफ्तारी हुई उस्ताद और शागिर्द की मदीना तैयबा से। फरमाया कि जिस वक्त मैं गिरफ्तार हुआ उससे पहले मैंने एक रिसाला लिखा, उसका नाम है अल अहादीस अल खलीफतुल महदी फिल अहादीस सहीहा। ये हजरत मदनी ने लिखा। बोलो जोर से। आज के जितने एतराज करने वाले टिड्डे अहमद नौजवान खून है, मैं इन्हीं हजरत मदनी की ड्यूटी पे कुर्बान करता हूँ। इनकी तरदीद करने की कोई हैसियत नहीं। अगर हमारे साथ सैयद हुसैन अहमद मदनी शेखुल इस्लाम है तो फिर आज के सारे देवबंदी एक तरफ हो जाए, हजरत मदनी एक तरफ हो, तो तुम सबकी राय से हजरत मदनी की राय को तरजीह होगी। हमारा तो अकीदा है ये, बाकी हमारी बला से बूम बसे के हमारे सुने जो तनकीद करते हैं वो इंतहाई गलत। मैं तस्लीम करता हूँ कि आज मेरी जुबान के अंदर शिद्दत के अल्फाज हैं, लेकिन मैं जिस वक्त देखता हूँ कि पूरी उम्मत एक तरफ, एक आदमी की अपनी खुद साख्ता राय और वो भी बात लोगों के अपने बेमकसद बेअसल प्रोपेगेंडा से मुतासर होकर कोई नौजवान ये बात कहता है और वो हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी, हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, उन हजरात जैसे हजरात की राय की मुखालफत करता है, तो फिर सुने हम सबको छोड़ सकते हैं, अपने इन हजरात को नहीं छोड़ सकते। आप भी मिलके कह दें कि नहीं छोड़ सकते, वो जरा हाथ भी खड़ा कर दे, बरकत होगी इंशाअल्लाह। नहीं छोड़ सकते। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ, आप में से जो जानते हैं सो जानते हैं, जो नहीं जानते मैं उनसे अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे हजरत मौलाना मोहम्मद याकूब नानोतवी रहमहुल्लाह गए हिजाज मुकद्दस हज करने के लिए। यहाँ से जिस वक्त दारुल देवबंद से चले शरीफों, मैंने नानोता भी देखा है, हजरत मौलाना मोहम्मद याकूब की कब्र मुबारक पे हाजिरी भी दी है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, ये कितने बड़े बुजुर्ग आलिम दीन थे कि हजरत नानोतवी, हजरत गंगोही जैसे आदमी बात उमूर में उनको अपना इमाम बना देते थे। इतने वलीउल्लाह थे। मैं दरख्वास्त करता हूँ, चले ना देवबंद से जाने के लिए हिजाज मुकद्दस एक तलवार भी बनाई, एक तलवार भी बनवाई, छोटी सी साफ सुथरी, उसे मखमल के लिबास में बंद किया, साथ में छोटा सा कुरान मजीद हमारे साथ लेकर गए, ऊपर जो है वो रेशम की चादरें चढ़ाकर जाकर वहाँ बैतुल्लाह शरीफ में, जो बैतुल्लाह शरीफ की
کا چابی بردار ہے، کلید بردار، اس کو جا کر کہا کہ میں حضرت مہدی کے جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں، آپ میری مدد کریں۔ آگے سے وہ پریشان ہوا، اس نے کہا مولانا شکل و شباہت سے آپ عالم دین لگتے ہیں، آپ نے بات ایسی کر دی کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ حضرت مہدی نے تو قیامت کے قریب آنا ہے، جب قیامت آئے گی اس وقت پتہ نہیں کون زندہ ہوگا کون مرے گا، آپ کہتے ہیں میں آپ کی مدد کروں، میں کیا مدد کر سکتا ہوں؟ حضرت مولانا محمد مولانا محمد یعقوب نانوتوی نے کہا کہ تجویز میں بتاتا ہوں، ہاں آپ کر دیں، میں جہاد میں شریک ہو جاؤں گا۔ انہوں نے کہا جی بتائیں۔ فرمایا تمہیں یاد آئے کہ جب بیت اللہ شریف اور مکہ مکرمہ فتح ہوا، رحمت عالم بیت اللہ شریف میں تشریف لائے، جو مکہ مکرمہ کا بیت اللہ شریف کا کلید بردار تھا وہ چھپ گیا، غیر مسلم کا وہ چھپ گیا۔ ادھر مکہ فتح ہوا، رحمت عالم بطور فاتح کے تشریف لائے حرم کعبہ میں۔ فرمایا کہاں ہے بیت اللہ شریف کا چابی بردار؟ تلاش کیا گیا، گھر میں چھپا ہوا تھا، وہ اسے کھینچ لائے۔ وہ آدمی حضور کے سامنے پیش ہوا، آپ نے اسے دیکھ کے فرمایا میاں چابی۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، چابی نکالی، حضرت رحمت عالم مل کے کہہ دو کی خدمت اقدس میں پیش کی۔ رحمت عالم نے چابی کو لیا اور اسے خطاب کر کے فرمایا تمہیں یاد ہے کہ ایک دن میں نے تمہیں کہا تھا کہ دروازہ بیت اللہ شریف کا دروازہ کھول دو، تم نے نہیں کھولا تھا، آج بتاؤ چابی کس کے پاس؟ اس نے کہا جی آپ کے پاس۔ فرمایا یہ چابی کس کو ملے گی؟ اس نے کہا جی جسے آپ دیں گے۔ آپ نے چابی اسے لوٹا کے دی۔ فرمایا یہ اب چابی تمہارے پاس قیامت تک رہے گی، تم سے سوائے ظالم کے اور کوئی نہیں چھینے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں کیا مانا؟ چابی دینے کا دوسرا معنی یہ ہے کہ کل تو مسلمان بھی ہوگا، تو مسلمان بھی ہوگا، اور تیری نسل قیامت کی صبح تک بھی چلے گی، کہ تو تیری اولاد در اولاد در اولاد چلتی بھی جائے گی، چابی بھی چلتی جائے گی۔ اس نے کہا جی ہاں حدیث تو ہے، اس لیے کہ ان کی روایت ان کے خاندان کے متعلق تھی، یہ مسلمان۔ اس نے فوراً بیت اللہ شریف کا چابی بردار جو حضرت یعقوب نانوتوی سے ملا، اس پر تڑپ اٹھا کے آپ نے کمال کر دی۔ فرمایا اب جب تمہارے خاندان کا کوئی آدمی جس وقت حضرت مہدی علیہ رضوان تشریف لائیں گے بیت اللہ میں بھی آئیں گے، آپ بھی مل کے کہتے بیت اللہ میں آئیں گے، زور سے آئیں گے۔ جو بد نصیب مہدی ہونے کا دعویٰ کرے اور ساری زندگی بیت اللہ شریف نہ جا سکے، یہ ملعون کذاب تو ہو سکتا ہے، مل کے کہہ دو مہدی نہیں ہو سکتا، بولو نہیں ہو سکتا، یہ مہدی نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت مولانا یعقوب نانوتوی نے کہا کہ بڑا آسان ہے کہ یہ قرآن مجید اور یہ تلوار لایا ہوں، آپ اپنے پاس رکھ لیں، فوت ہوں تو اپنے ورثاء کو وصیت کریں، وہ فوت ہو تو اپنے وارث کو وصیت کرے، وصیت در وصیت، خاندان در خاندان، نسل در نسل، نسلاً بعد نسل، من ابن الی جدن، یہ امانت ان میں چلتی رہے۔ جب قیامت کے قریب حضرت مہدی بیت اللہ شریف میں حضور کے فرمان کی روشنی میں تشریف لائیں گے، اس وقت آپ کی اولاد در سبحان اللہ نہیں کہتے، جو بھی ہو وہ اگر حضرت مہدی کو یہ امانت میری طرف سے پیش کر دے اور وہ قبول کر لے تو میں مہدی کے جہاد میں شریک ہو گیا۔
آپ کے بزرگوں کا تو ذوق یہ تھا، تمہارے ذوق کا مجھے نہیں پتا، لیکن میں تم سب کو ٹھکرا سکتا ہوں، اپنے اکابر کو بولو اس لیے میں کہتا ہوں، کسی نے حضرت مولانا خوب مجذوب کے آج میری طرف دیکھی، بڑے ہی صاحب کشف اور بلا کے ولی اللہ، ایک آدمی نے ان سے کہا کہ حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان کے متعلق آپ کی رائے کیا ہے؟ میری طرف دیکھیں، یوں آنکھیں بند کر کے کہا کہ میاں میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو میرے کانوں میں حضرت مہدی کے جہاد کے وقت جو گھوڑے ان کی زیر سرکردگی میدان جہاد کے اندر دوڑیں گے، میں آج آنکھیں بند کرتا ہوں تو ان گھوڑوں کے چلنے کی ٹاپوں کو آواز کو سنتا ہوں۔ اتنی واضح چیزوں کے باوجود کوئی بندہ خدا اگر ایسے کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے، آپ بھی مل کے کہہ دیں ایسے کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے، بولو غلط کرتا ہے۔ اب میری اگلی درخواست سنو میرے بھائیوں، حضرت مولانا حضرت سید حسین احمد مدنی کو افریقہ سے خط آیا کہ حضرت آپ نے وہ علامہ ابن خلدون نے روایات کے کی تشکیک پیدا کی، حضرت نے فرمایا ان کا تاریخ میں مقام ہے لیکن حدیث میں ان کی رائے کا کوئی وزن نہیں۔ فرمایا حضرت مدنی نے کہ میں نے گرفتاری سے پہلے ایک رسالہ لکھا تھا جس کا نام ہے الخلیفۃ المہدی فی الاحادیث الصحیحہ، اس میں نے 40 روایتوں کو جمع کیا۔ پہلی دفعہ تاریخ میں یہ خط ہمارا جامعہ رشیدیہ ہے سہیوال میں، جامعہ رشیدیہ کے کوئی طالب علم ہے کلاس میں، کوئی اور بھی ہے تو کھڑے ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جامعہ رشیدیہ میں ہم اللہ کو عزت ہے، جامعہ رشیدیہ میں ہمارے حضرت مولانا حبیب اللہ فاضل جلندری تھے، انہوں نے اس زمانے میں الرشید رسالہ نکلتا تھا، اس کا مدنی اقبال نمبر شائع کیا، اس میں افریقہ کے اس آدمی نے جس کو حضرت مدنی نے خط لکھا تھا وہ خط ان کو بھیجا، انہوں نے اس میں شائع کر دیا، نایاب چیز کی پہلی دفعہ شائع ہوئی، ادھر خط شائع ہوا، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت مولانا اسد مدنی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے جس وقت اس رسالے میں خط پڑھا اپنے والد گرامی کا کہ حضرت نے ایک خط لکھا تھا، اس میں ذکر تھا کہ میں نے رسالہ لکھا ہے لیکن انگریز نے جب گرفتار کیا تو رسالہ ضبط ہو گیا، واپس آ کر تلاش کیا لیکن اب تو مایوسی ہو چلی کہ ملا نہیں۔ ان حضرات کو جو پتہ چلا مولانا اسد مدنی کو، یہ اس کی تلاش میں فکر مند ہوئے، مدینہ طیبہ میں کوشش کرتے رہے، پتہ چلا کہ انگریز کے زمانے میں جتنے مسلسل ضبط ہوئے تھے وہ فلاں ادارے کے پاس مکہ میں ہیں۔ اگلے سال یہ گئے مکہ میں، اللہ نے کرم کیا، اس کی فہرست دیکھی تو 1 نمبر پہ اس کتاب کا نام مل گیا، کوشش کی تو مسودہ مل گیا، انہوں نے دارالعلوم دیوبند پہ چھاپا اور دارالعلوم دیوبند کا جو رسالہ ہے اس کا نام بھی دارالعلوم دیوبند، اس کے اندر وہ چھپتا رہا ماہنامہ دارالعلوم میں، یہ کاروائی چھپتی رہی کہ حضرت کا رسالہ ہے، کوشش کر رہے ہیں، اس دفعہ نہیں ملا، اگلی دفعہ پھر دبا کے مل گیا ہے، انہوں نے اس کو شائع بھی کر دیا۔ میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ شریفوں، میں حضرت مدنی کے مزار پہ بھی گیا ہوں، میں نے حضرت مولانا اسد مدنی کے ہاتھوں کو اپنے سر پہ بھی پایا ہے،
حضرت مولانا سید اسد مدنی تشریف لائے ملتان میں ہمارے دفتر میں۔ میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں، ایک ہماری کتاب ہے قادیانی مذہب کا علمی محاسبہ، یہ حضرت کے حکم پر مجھے اس کی تخریج کا حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی نے حکم فرمایا تھا، ہم نے وہ چھاپ بھی دی ہے۔ تو اس پر حضرت مولانا اسد مدنی کی بے پناہ محبتوں کا الحمدللہ میں مرکز رہا ہوں، اور میں اپنے فضائل کا پاؤ پارا نہیں سنا رہا، میں نسبتوں کی بات کر رہا ہوں، تمہیں بھی اللہ نسبتوں کا وارث بنا دے۔ میرے بھائیوں، جو میں گزارش کرتا ہوں، حضرت تشریف لائے نا ہمارے دفتر ملتان میں نے حضرت سے عرض کی کہ وہ حضرت رحمت اللہ علیہ کا جو رسالہ تھا الخلیفۃ المہدی، اس کا کیا بنا؟ حضرت مولانا اسد مدنی نے بڑے تعجب کے ساتھ اچانک اس طرح کر کے میری طرف دیکھ کے کہا، اجی صاحب وہ تو مل گیا۔ میں نے کہا جی حضرت چھپنا چاہیے تھا، فرمایا چھپ بھی گیا۔ میں نے کہا کہ جی حضرت ہمیں نہیں ملا، حضرت فرماتے ہیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے کہا حضرت میں کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ حسن طلب ہے کہ ہمیں ملنا چاہیے۔ فرمایا ہاں، یوں سیدھے راستے آؤ نا، اپنا پتہ لکھ کے کتاب کا نام میری جیب میں ڈال دو، وعدہ رہا دیوبند پہنچتے ہی سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ آپ کو رسالہ بھیجوں گا۔ اللہ کی کروڑ رحمتیں۔ واقعہ میں ایسے کیا، دیوبند گئے، رسالہ بھیجا۔ میں نے حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی شیخ الحدیث، بھائی باب العلوم سے بھی طالب علم آئے ہیں، کھڑے ہو جاؤ گونگلو، گنتی کرو کتنے ہیں؟ 13 بندے۔ اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو بہت برکت دے۔ میں نے اپنے مخدوم شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی رحمہ اللہ سے درخواست کی کہ ساری کہانی بھی سنائی، رسالہ بھی دکھایا، تو حضرت نے فرمایا دیوبند والوں نے چھاپا ہے، تم کیوں نہیں چھاپتے؟ میں نے کہا حضرت ہم نے ان سے اجازت نہیں لی۔ فرمایا میں اجازت نہیں، حکم دیتا ہوں کہ بغیر پوچھے اللہ کا نام لو، چھاپ دو، اس لیے کہ حضرت کی برکت ہے۔ سنو، ایک دفعہ نہیں 20 دفعہ اسے چھاپا بھی، سبحان اللہ، اور میں نے اپنے سر پہ رکھ کر پورے ملک میں اعلان کر کے اسے تقسیم بھی کیا۔ اس کا نام ہے الخلیفۃ المہدی فی الاحادیث صحیحہ، اس میں 40 احادیث صحیحہ ہیں سیدنا مہدی علیہ السلام پر، سبحان اللہ، اور یہ صحیح احادیث، ہاں وہ ساری روایتیں، ان میں سے کوئی روایت تواتر کو نہیں پہنچی، میں مانتا ہوں یہ بھی صحیح ہے کہ ساری خبریں احاد ہیں، لیکن ساری مل کر، جاگ رہے ہو جی، اتنی صحیح احادیث مل کر کم از کم اس بات کو تواتر کے درجے تک پہنچا دیتی ہیں کہ حضرت مہدی آئے گا۔ آپ بھی کہہ دیں مدینہ طیبہ میں پیدا ہوگا، 40 سال کی عمر کو جب پہنچے گا، مکہ مکرمہ میں تشریف لائے گا۔ اب آپ دوست میری طرف دیکھیں، آپ میں سے جن دوستوں نے بیت اللہ شریف کی حاضری دی ہے وہ کھڑے ہو جائے۔ صاحب ہمت کرو، چلو اللہ کا، میں نے ان کو اس لیے کھڑا کیا ہے کہ آپ ان کی زیارت بھی کر لیں
اور ان کے سائے سے ہمارے اس اجتماع پہ بہار کی کیفیت بھی جاری ہو جائے، اور دعا بھی کر دیں کہ اللہ انہیں بھی بار بار کرائے، آپ کو بھی بار بار کرائے، بال بچوں کے ساتھ کرائے۔ اس دعا پہ تو آپ بڑے خوش ہوں گے کہ بال بچوں کا معنی یہ ہے کہ وہ بھی بات ہو جائے گا۔ چلو بیٹھ جاؤ۔ جنہوں نے بیت اللہ شریف دیکھا ہے سو دیکھا ہے، جنہوں نے نہیں دیکھا میں اور خیال کرتا ہوں کہ یہ مثلاً یہ ہے بیت اللہ شریف کی عمارت، اور بالکل اسی طرح کہ یہ چوڑائی کے اندر چھوٹی ہے، لمبائی کے اندر زیادہ ہے، یہ بیت اللہ شریف میرے بھائیوں ذرا یہ ہے حجر اسود والا کونا، اور اس کو کہتے ہیں رکن یمانی۔ یہ ان دو کونوں کے درمیان میں جو شمال کی جانب ہے وہاں پر درمیان میں ہے مزاب رحمت، اس کو کہتے ہیں حجر اسود۔ حجر اسود سے یہ اس طرح کر کے طواف شروع ہوتا ہے، پورا ایک چکر کاٹے یہاں پر پہنچے تو یہ ایک شوط ہوا، ایک چکر ہوا، دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا، 6-7 چکر جب پورے ہو جائے تو ایک طواف مکمل ہو گیا۔ اب طواف کا آغاز ہوتا ہے یہاں سے، 7 چکروں کے بعد اختتام بھی ہوا یہیں پر۔ اب میں درخواست کرتا ہوں کہ میں نے آپ سے کہا کہ حضرت مہدی مکہ مکرمہ میں آئیں گے، بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے، طواف کے درمیان میں حضرت مہدی کو پہچانا جائے گا۔ اب آپ میں سے کوئی دوست سوال کرے کہ مولوی صاحب طواف کے چکر ہوتے ہیں 7، آپ بتائیں کہ جب حضرت مہدی کو پہچانا جائے گا ان کے طواف کا پہلا چکر ہوگا یا دوسرا، تیسرا یا آخری؟ میرے ماں باپ قربان، پیغمبر اسلام نے حدیث میں اس کا بھی تذکرہ کر دیا، فرمایا کہ سیدنا مہدی علیہ رضوان جس وقت اپنے طواف کے آخری چکر میں پہنچیں گے اس وقت پہچانا جائے گا۔ بولو بولو، کون سے چکر میں؟ آخری چکر میں۔ اب آپ سوال کریں کہ بیت اللہ شریف کی سمتیں ہیں 4، یہ مشرق ہے، یہ مغرب ہے، یہ شمال ہے، یہ جنوب ہے۔ حضرت مہدی علیہ رضوان کو سبحان اللہ نہیں کہتے، حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان کو جس وقت پہچانا جائے گا وہ اس وقت بیت اللہ شریف کی مشرقی سمت میں ہوں گے یا مغربی میں، شمال کی جانب ہوں گے یا جنوب کی جانب؟ میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں، حدیث شریف میں پیغمبر اسلام نے اس کی بھی رہنمائی فرمائی، فرمایا سیدنا مہدی علیہ رضوان جس وقت طواف کرتے ہوئے آخری چکر میں رکن یمانی حجر اسود کے درمیان یہاں پر پہنچیں گے، اس وقت ان کو پہچانا جائے گا۔ اب آپ سوال کریں کہ مولوی صاحب ان کو پہچانیں گے کون؟ وہ جو پہچانیں گے ان کو پہچاننے والے کون ہوں گے؟ فرمایا جاگ رہے ہو؟ فرمایا رحمت عالم نے کہ شام کے ابدالوں کی جماعت اس وقت مطاف میں رکن یمانی حجر اسود کے درمیان سامنے موجود ہوگی، حضرت مہدی طواف کر رہے ہوں گے، یہ ان کی چال کو، ڈھال کو، شان کو، شوکت کو، چلنے کو، پھرنے کو، ان کے قد کو، ان کے چہرے کو، ان کے رنگ کو، ان کے چہرے کو، ان کے مہرے کو، ان کے محاذرے کو، چال ڈھال کو دیکھ کے آپس میں مشورہ کریں گے کہ اس آدمی کی چہرے کی جلالت بتاتی ہے، خدا نہ بھلائے تو یہ مہدی معلوم ہوتا ہے۔ حضرت یہ پہچانیں گے ایک دوسرے کے ساتھ 40 ابدال، شام کے ابدال کو، ابدال جس طرح ہے نا جی، قطب الارشاد، ولی، غوث، قطب، ابدال،
یہ جو ابدال ہے کہتے ہیں ایک روایت کے مطابق کہ 40 آدمی 40 ابدالوں کی جماعت اللہ رب العزت روئے زمین پر ضرور قائم رکھتے ہیں. جب ان میں سے ایک فوت ہو جائے اللہ حضور کی امت میں کسی کو اسی مرتبے پر فائز کر کے 40 کے عدد کو پورا کر دیتے ہیں. ایک کے جانے کے بعد دوسرا آ گیا کیونکہ بدلتے رہتے ہیں تو ان کو ابدال بھی اس لیے کہتے ہیں. کتنے؟ 40. بولو کتنے؟ 40. یہ قبلہ شام کے جو مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے ساری زندگی الو کا چرخا حرام خور بدماش کمینہ کہیں کا محروم القسمت بد نصیب ملعون قادیاں دعویٰ کیا مسیح ہونے کا ساری زندگی مکے نہیں کیا. مل کے کہہ دو سچا مہدی مکے آئے گا سلام کرے گا. یہ ساری زندگی انگریز کی غلامی کا طواف کرتا رہا بیت اللہ کی زیارت کا بھی اللہ نے موقع نہیں دیا. کم از کم امت میں مولانا ادھر آ جائے کم از کم امت کے اندر 2 آدمی ہیں جاگ رہے ہو جی. تم تو لگتا ہے بھاگ رہے ہو. بولو جاگ رہے ہیں جی. امت کے اندر میری معلومات کے مطابق امت کے اندر کم از کم 2 آدمی ایسے ہیں اے میرے اللہ کم از کم امت کے اندر 2 سبحان اللہ امت کے اندر 2 آدمی ایسے ہیں. ایک حضرت مولانا پیر مہر علی شاہ صاحب گولوی ایک علامہ قاضی سلمان منصور پوری. انہوں نے بھی اپنی کتاب میں ملعون قادیات کی زندگی میں اپنی کتابوں کے اندر صراحت کر دی کہ لوگوں یہ حدیث نقل کی کہ مہدی بیت اللہ شریف میں آئے گا. ہم علل اعلان ببانگے دہل اعلان کرتے ہیں سبھی ہمارے اعلان کو سنیں کہ ملعون قادیاں کو کبھی بیت اللہ جانے کی توفیق نہیں ہوگی. یہ مولانا پیر مہر علی شاہ صاحب نے بھی لکھا قاضی سلمان منصور پوری نے بھی لکھا. حضرت قاضی صاحب کے لکھنے کے 17 سال بعد تک ملعون قادیاں زندہ رہا لیکن حق تعالیٰ نے ان کی حق تعالیٰ نے ان کی پیشین گوئی کو ایسے طور پر پورا کیا کہ بیت اللہ شریف نہیں جا سکتا. سبحان اللہ تو کہہ دو. تمہیں ایک بات اور بھی کہہ دیتا ہوں اور اللہ کی ذات گواہ ہے میں میاں مٹھو نہیں بن رہا میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں. 1982 جون کی معافی چاہتا ہوں مئی کی آخری تاریخ میں ہماری کانفرنس تھی دارالسلام مسجد اسلام آباد میں. حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب راجہ غفر اللہ کے مولانا عبدالشکور الدین پوری مولانا محمد اکمال علی پوری مولانا عبدالروف جتوئی یہ حضرات بھی ساتھ تھے. وصابئہم قلبہم میں بھی ان کے ساتھ تھا. ابھی پچھلے جمعے حضرت مولانا احسان اللہ فاروقی مولانا قاری احسان اللہ کا انتقال ہوا ہے. وہ مئی کی آخری رات دارالسلام کی مسجد میں حضرت مولانا خواجہ خان محمد کے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ حضرت یہ مسجد ہے میری اس مسجد کے محراب کی طرف سڑک ہے سڑک کے اس پار مسجد کے محراب کے بالکل سامنے قادیانیوں کا مرکز ہے ان کا گیسٹ ہاؤس. مرزا ناصر وہاں آیا ہوا ہے. آپ چل کے آپ کی یہ تقریر کانفرنس سراخوں پر لیکن اگر کل کی تاریخ آپ وہاں دے دیں اور وہاں کانفرنس رکھ لیں تو میری مسجد کے سپیکر ان کی آواز سڑک کے دوسری طرف جاتے ہیں مرزا ناصر کے کانوں تک آپ کی آواز پہنچ جائے گی. آپ اجازت دیں گے. حضرت نے اجازت دے دی.
सुभान अल्लाह। अगले दिन हमारा और रात की कॉन्फ्रेंस में हमने ऐलान कर दिया कि कल वहाँ पर कॉन्फ्रेंस होगी, अगले दिन वहाँ। अब हजरत मौलाना ख्वाजा खान मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा, तकरीरें शुरू हुई, बारी मेरी भी आ गई। मेरी बारी आई तो मैंने मिर्जा नासिर अहमद को कहा कि नासिर, तेरे बाप ने तेरी बेटी के साथ ही किया और कादियानियों की किताबों में लिखा है। मिर्ज़े कादियानी की पोती मिर्ज़े महमूद की बेटी बाप के मुतालिक उसने लिखा कि जो बाप हमारे साथ करता रहा है, हमारे खामदों को पता चल जाए तो एक दिन हमारे घर में, हमें अपने घर में वो एक दिन भी न रखे। मैंने मिर्ज़ा नासिर अहमद को चैलेंज दिया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जुबान से कहलवा दिया, जो आज भी रिकॉर्ड पर मौजूद है, कि मिर्ज़ा नासिर वो अपनी जमात का सरबराह है, हमारे हज़रत ख्वाजा साहब हमारी जमात के सरबराह हैं। मेरी आवाज़ तुम तक पहुँच रही है, मैं तुम्हें चैलेंज करके कहता हूँ कि मेरी ये किताब, मेरा हवाला गलत हो। यहाँ इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट है, तुम उसको चैलेंज करो। मैं सुप्रीम कोर्ट तक भी केस लड़ने के लिए तैयार हूँ। और साथ मैंने पता नहीं किस तरह कह दिया, मैंने कहा कि मिर्जा नासिर अहमद, मैं यहाँ खड़े हुए अर्श इलाही पर लिखा हुआ देख रहा हूँ कि तेरी मौत करीब है। मेरे फरिश्तों को भी पता नहीं था कि मैंने क्या कहा। तो अर्श इलाही पे देख रहा हूँ, मौलाना गुलाम रसूल मेरे पीछे बैठे, मुझे अब वो भी नजर नहीं आ रहे। बस अल्लाह ने कहलवा दिया, कहलवाया ऐसे कि तकरीर खत्म नहीं हुई थी, दिल का दौरा पहले बढ़ गया। और उसी दिल के दौरे के साथ दूसरे चौथे पांचवें दिन हनीमून मनाने के लिए गया था, पैक होकर वापस आया। अगर कादियानी को भी इस तरह पेशीन गोई पक्की होती, पूरी हो जाती, तो उनकी तो नबूवत साबित हो जाती थी। शरीफ हो तो मुझे शरीफ आदमी मेरे साथ मिलकर कह दो, ताज तख्त खत्म नबूवत हो, हजरत महदी आएंगे, कहते आएंगे, हुजूर के साथ कह दे के आएंगे। ये इन्होंने लिखा है, खंजर वाला किस्सा मौलाना रफीउद्दीन के मुतालिक लिखा है। भाई मुझे तो हजरत मौलाना मोहम्मद याकूब नानोतवी का याद है कि उनका है, अगर हजरत मौलाना रफीउद्दीन का है तो कोई इश्काल नहीं, उनका होगा, मैं भूल गया हूँ। तो मौलाना ने लिखा है तो ठीक लिखा है। ये क्या है जी, ईसा अलैहि ये इन्होंने लिखा है कि कल आपने फरमाया था कि यहूदा पर शक्ल डाली गई, और इब्न अब्बास से मरवी रिवायत में है कि हजरत ईसा के हवारियों में से किसी पर शिबी डाली गई। भाई ये सारा इख्तलाफ बाज इसलिए है कि ना इन चीज़ों का कुरान मजीद में तज़किरा है, ना अहादीस के अंदर तज़किरा है। ये सारी बातें कि हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के मुताबिक यहूदियों ने साजिश क्या की, किस आदमी पर शबी डाली गई, वो उस वक्त कौन कौन आदमी आए थे, क्या हुआ, ये सारी बातें तो लेते हैं हम यहूद की तारीख से या लेते हैं ईसाइयों की तारीख से। उनके अंदर क्योंकि इख्तलाफ है तो हमारे मुहद्दिसीन की सुभान अल्लाह, ये तो कमाल दयानत है कि वो सारी बातों को नकल कर देते हैं। उनमें इख्तलाफ है तो रिवायात में इख्तलाफ आ जाता है, ये तो ऐसी बात नहीं। बाद हज़रात ने यही कहा कि वो यहूदा मुखलिस मुरीद था, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के कहने पर तो उसने वादा किया था
کہ جو ہے وہ اس پر شبیہ ڈال دی گئی اس وعدے کے مطابق کہ تو جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا. تو اس لیے کہ بعض حضرات نے کہا کہ وہ ان کا مرید تھا, ان کا صحابی تھا, ان کا حواری اور انصاری تھا, اور ان پر جو ہے یہ شبیہ ڈالی گئی کہ میری جگہ کو پھانسی دیا جائے, مجھے اٹھا لیا جائے. تو اس نے ہاں کی تھی, کھڑا ہوا, 3 دفعہ کھڑا ہوا. بعض روایت میں یہ ہے کہ ہمارے مفسرین نے اس کو بھی بیان کیا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں, وہ یہودیوں کے ہاتھ کے اندر بک گیا تھا, اور وہ تو پھر اب تو بھی ہم اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا شبیہ ڈالی گئی. چونکہ روایتوں اب اس میں کیا کہتے ہیں, ہمارے تفسیر کی روایتوں میں کتابوں میں دونوں یہ قول آتے ہیں, اور قول کے اختلاف کا باعث وہی یہود اور مسیحیت کی تاریخ ہے. اس کے اندر کوئی حرج نہیں, دونوں چیزوں میں سے جس کو لے لیں گے جائز ہے. میری جان چھوڑ دو, بس پڑی بنتی. ہمارا فرقہ ممالکیت کا عالمی مجلس کی خدمات میں کوئی خدمت ہے یا نہیں. میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر تو میرا عقیدہ پوچھتے ہو, میں تو پھر دیوبندی ہوں, اور لوہے کی لاٹھ دیوبندی ہوں. سبحان اللہ. ایسا پکا دیوبندی ہوں لوہے کے چنے کی طرح کہ میری دیوبندیت کو چبانے والے کے دانت ٹوٹ جائے گی. میری دیوبندیت کو سبحان اللہ. اور اپنے دیوبندی ہونے کے لیے اپنے دیوبندی ہونے کے لیے مجھے آپ سے سرٹیفکیٹ کی بھی ضرورت نہیں, نعروں کی بھی ضرورت نہیں. میں اتنا پکا, تمہارے نعروں کے بغیر میں پکا دیوبندی ہوں. اور میرا وہی عقیدہ ہے جو اکابر کا, کہ یہاں سے درود شریف پڑھا جائے تو رحمت عالم کی خدمت میں پہنچایا جاتا ہے. وہاں پر جا کر پڑھے تو حضور سرور کائنات سنتے بھی ہیں, جواب بھی دیتے ہیں, اور اسی کے صدقے میں قیامت کے دن شفاعت بھی فرمائیں گے. میرا عقیدہ تو یہ. باقی یہ کہ ان کی خدمات ہیں. حضرت مولانا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان, ان جیسے حضرات کو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے ہمیشہ امت کے ساتھ رہے ہیں, ہمارے مخدوم ہیں. اور بھائی یہ آپ حضرات کے جتنے اختلافات ہیں سر آنکھوں پر, میں دیوبندی ہوں, لیکن دیوبندی, بریلوی, شیعہ, کوئی کسی مسلک کا آدمی جس نے ایک سانس بھی حضور کی ختم نبوت کی غلامی کا جھنڈا اٹھایا ہے, میں اسے اپنا امام مانتا ہوں. اس لیے کہ میرے بزرگوں نے جو ہمیں جہاں بٹھایا ہے, میں یہاں دیوبند کی بات نہیں کرتا, حضور کے گنبد خضرا کی بات کرتا ہوں. میرے نزدیک کروڑوں دیوبند, کروڑوں بریلی, کروڑوں لکھنؤ, کروڑوں دہلی قربان رحمت عالم کے گنبد خضرا کی ایک اینٹ مبارک پر میں یہاں پر بیٹھ کر آپ دوستوں سے دیوبند کی باتیں نہیں منوا رہا, محمد عربی کی ختم نبوت کی غلامی کا درد دے رہا ہوں. تو اس طرح کی اختلافی باتیں نہ پوچھا کریں, آگے چلیں. میرے مطلب یہ بھی نہ کہنا کہ بچو بچو گڑبڑ ہے, بچو بچو. چلو باقی کا تاجدار ختم نبوت نعرہ ہو جائے. کھڑا ہو جا, کھڑا ہو. نعرہ ہو جائے. مار چاول. تاج و تخت ختم نبوت, تاج و تخت ختم نبوت.